نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہے اور پڑھنے والا بھی رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کے پہلے فائدے سن لیں کہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا اس دعا کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے پر اتنی نعمتیں اور اتنے انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ناظرین، اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ چاہے ایک بار ہی ہو ضرور یہ دعا پڑھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنے فائدہ مند دعا ہے۔ آئیے سب مل کر ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی ہوں۔ اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کے راضی ہوں اور تیرے بھیجے ہوئے پیارے دین اسلام کو سچا دین مان کر راضی ہوں۔ ناظرین، کتنا پیارا ترجمہ ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ تو اس دعا کو یاد سے روزانہ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ دل میں بڑا سکون اور دل منور ہوگا اور کائنات کا رب اس بندے سے راضی رہے گا۔ ناظرین، اللہ کا ذکر جسم اور روح کی غذا ہے۔ اسی سے انسان کا جسم اور اس کی روح زندہ اور باقی ہے۔ زندگی جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے اور انسان کو زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے لیے غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک مادی زندگی ہے، دوسری روحانی زندگی ہے۔ جسمانی زندگی کے لیے مادی غذا اور روحانی زندگی کے لیے روحانی غذا ضروری ہے۔ قرآن مقدس کی صراحت کے مطابق اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء اور مفسرین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور وظائف کو روح کی غذا کہا ہے، اور یہ بات حق ہے۔ ذکر اور فکر میں جو لذت اور روحانی سکون ہے وہ آلات لہو و لعب میں کہاں ہے؟ جب بندہ زمین کی پستیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں پر عرشیوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر و اذکار کے علاوہ عبادت و ریاضت اور قرآن شریف کی تلاوت، مجلس وعظ و تذکیر سے بھی روح کو غذا ملتی ہے۔ غرض جو اللہ کے ذکر سے غافل اور اس کی یاد سے دور ہو جاتا ہے وہ نہ صرف بہت سارے دنیاوی اور جسمانی خسارے میں رہتا ہے بلکہ اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ مومن ہمیشہ ذکر الہی میں ردب اللسان رہتا ہے۔ عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کے احکام اور قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دل اور روح کے لیے تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل کی مکین ہے اور روح کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیں کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ لہذا جس طرح انسانی جسم کی حیات کا منبع یہ زمین ہے اور جسم کی نشو و نما اور تقویت کا سارا سامان زمین ہی سے مہیا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی روح کا منبع ذات باری تعالی ہے اور اس کی نشو و نما اور تقویت کے لیے غذا کا سامان بھی وہیں سے آتا ہے۔ چنانچہ روح امر اللہ ہے اور اس کی غذا ذکر اللہ اور کلام اللہ ہے۔ دنیاوی مال و متاع اور آسمان عیش اور آسائش کی بہتات سے نفس اور جسم کی تسکین کا سامان تو ہو سکتا ہے، یہ چیزیں دل کے سکون اور اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی۔
دل کو یہ دولت نصیب ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں سدا اپنے خالق و مالک کا گن گانے اور اس کی حمد و ثنا بجا لاتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا لازمی فریضہ ہے کہ ہم سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے ہمیشہ اس کی مہربانی کے محتاج ہیں۔ وہ جسم میں جان، آنکھوں میں روشنی، ہاتھ پیر میں حرکت و قوت، دل و دماغ میں فکر اور صلاحیت، کام کاج کی توفیق اور روزی روٹی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ آخر اسی کے دم سے ہمارا وجود اور ساری کائنات ہے۔ بھلا اس کا ذکر کیے بغیر خالق و مالک کے بنائے ہوئے اعضائے جسم کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری جسم میں دل کے علاوہ باقی اعضاء کو جوڑے کی شکل میں بنایا ہے۔ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، سماعت کے لیے 2 کان، چلنے کے لیے 2 پاؤں، چھونے کے لیے 2 ہاتھ، اسی طرح 2 گردے اور سانس کا نظام چلانے کے لیے 2 پھیپھڑے بنائے ہیں۔ انسانی جسم کے نظام میں دل کا ایک ہونا اللہ تعالیٰ کی شان وحدت کی جھلک ہے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے کو زوج اور جوڑے میں پیدا کیا تو دل نے پوچھا ہوگا میرا جوڑ کیا ہے جس کے ساتھ تو نے مجھے جوڑنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا اے دل، باقی ہر شے کو دوسرے کے ساتھ جوڑا، تجھے میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، میں بھی ایک ہوں، تجھے بھی ایک ہی رکھا ہے۔ اگر کوئی مجھے تلاش کرنا چاہے تو مجھے تیرے اندر ہی تلاش کرے۔ اللہ رب العزت کو ناظرین دل سے بہت پیار ہے، اس لیے وہ انسان کے دل میں رہتا ہے، اور دل کے ساتھ اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس نے بقیہ انسانی اعضاء کی نسبت سب سے زیادہ تذکرہ دل کا ہی کیا ہے، کیونکہ جسے جس چیز سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے وہ اس کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ دل کا ایک نام فواد ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ قلب کا تذکرہ قرآن مجید میں 133 مرتبہ آیا ہے۔ صدر جس میں یہ قلب موجود ہوتا ہے اس کا تذکرہ 46 مرتبہ آیا ہے، اور باطن کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے، جبکہ دوسری طرف جسم کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ جسد بھی ظاہری جسم کو کہتے ہیں اور اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے، اور مجموعی طور پر ظاہر کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے۔ 133 مرتبہ قلب کے تذکرے سے آیا ہے کہ اللہ کو دل کتنا محبوب ہے، اور جسم کی طرف اس نے گویا توجہ ہی نہیں فرمائی، جس بنا پر اس کا ذکر صرف 2 مرتبہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ بے شک تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ گویا وہ دل کے اعمال، رجحانات، میلانات اور رغبات کو دیکھتا ہے۔ کاش اس بات کو ہم مسلمان سمجھ لیتے۔ ناظرین، آئیے ایک عظیم ذکر کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے پڑھنے سے عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ عظیم فائدہ گناہوں کی مغفرت ہے اور جنت میں داخلہ نصیب ہونا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ 3 کلمے اور جنت کی ضمانت، جنت کا حصول کس قدر آسان معلوم ہوتا ہے۔ ٹھہریے، یہاں ایک بات کا اور ذکر کرتا چلوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح ایمان کے لیے کلمے کے اقرار کے ساتھ زبان سے اس کی تصدیق اور اعضاء سے اس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہاں بھی اس ذکر سے حصول جنت کے لیے دل سے تصدیق کے ساتھ ان 3 باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جن کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی 3 کلمے مومن کے شب و روز اور اس کی زندگی ہیں، اور قبر میں انہی 3 باتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ذکر یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد النبیّ، ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح زبان سے یہ 3 کلمات کہے جائیں، دل بھی ان باتوں کی تصدیق کرے اور عملاً ان کا تقاضا بھی پورا کرے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیقاً اور عملاً اقرار کیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیّ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر سے خوش ہو گئے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ میں نے الفاظ کے اختصار کی وجہ سے سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے۔ یہاں پر قول عمر بحیثیت ذکر نہیں ہے، بلکہ تصدیق اور عمل کی حیثیت سے ہے کہ میں اللہ کے حقیقی معبود ہونے، تمام ادیان میں دین اسلام کے برحق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ جو آدمی زبان سے اقرار اور دل سے اس طرح تصدیق کرے کہ اللہ اس کا خالق و مالک ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، وہی ساری کائنات کا حاکم اور مدبر ہے، اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہی حق ہیں، آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی کی لائی ہوئی اسلامی شریعت کے مطابق عمل اور اللہ کی بندگی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ چکھا اس نے جو راضی ہو گیا اللہ کی حکمرانی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر۔ ناظرین، اس فرمان رسول سے مذکورہ ذکر کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عظیم ذکر دراصل ایمان ہے، اور ایمان کی حلاوت پانے کے لیے رب کی معرفت، اس کی وحدانیت، ربوبیت اور اسماء و صفات پر ایمان، اسلام کے ماں سوا سارے مذاہب کا بطلان اور دین اسلام سے رضامندی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور سر تسلیم خم کرنا اس ذکر میں شامل ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو راضی ہو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ سن کر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا اور کہا، پھر فرمائیے یا رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک اور عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کو 100 درجے ملیں گے جنت میں، اور ہر ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔ حدیث رسول پر غور کریں کہ ہم جس ذکر کی شروع سے بات کر رہے ہیں وہ ذکر یہاں بطور عمل مذکور ہے، یعنی یہاں یہ مذکور نہیں ہے کہ جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیّ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، بلکہ کہا گیا ہے کہ جو راضی ہو اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اس بات کی وضاحت ہو جانے کے بعد کہ ذکر میں اقرار کے ساتھ تصدیق اور عمل بھی شامل ہے، تبھی جنت کا حصول ممکن ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ ذکر کرنا ثابت ہے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ یہ ذکر بغیر قید کے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا مقام اذان کے وقت یہ ذکر کہنا ثابت ہے، تاہم اس بات میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ ذکر شہادتین کے وقت کیا جائے گا یا اذان کے اختتام پر کیا جائے گا۔ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کا کہنا ہے کہ یہ شہادتین کے وقت کہا جائے گا، اور ان کی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد بیان کیا کہ مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیّ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا معبود نہیں، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
میں اللہ کی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مسرور ہوں اور میں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس ذکر کا کثرت سے اہتمام کرنے اور اس کا عملی تقاضا پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے شخص سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی ضمانت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ دل کی سچی رضا ہے، روح کا اقرار ہے اور اللہ سے وفاداری کا اعلان ہے۔ قیامت کے دن کی خوشی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا قیامت کے دن خوشی اور اعزاز کی صورت میں اللہ کی رضا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ دعا مومن کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور بندے کو اللہ، دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے حقیقی تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا، یہ کلمہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ یہ کلمہ، یہ دعا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے درود ابراہیمی ایک مرتبہ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور یہ کلمہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یا جبارو یا غفارو، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ الفاظ کوئی عام جملہ نہیں ہیں، ایمان کی تجدید ہیں، دل کے اطمینان اور روح کی روشنی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جب بندہ زبان اور دل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو گویا وہ اپنی بندگی، اطاعت اور زندگی کی سمت کو رب کائنات کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح ہر پریشانی کو سکون میں بدل دیتی ہے، ہر اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیتی ہے، اور بندے کے دل کو اللہ کی رضا سے بھر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ اس کلمے سے تر رکھیں تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا اور آخر کار دنیا سے رخصتی بھی اسی ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمیں کلمہ ایمان پر زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ کو پھر ایک مرتبہ یاد کرواتا چلوں کہ آپ میں سے جو بھائی بہن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یا ان کے پیاروں کے لیے خصوصی دعا میں نام لے کر اجتماعی دعا کروائی جائے، وہ اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔